گرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ مشکلیں آسان ہوئی، الحمدللہ۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ گہوارہ علم دارالعلوم فیض اکبری کے سن میں، اور ایک دو نہیں بلکہ ہزارہا غلامان مصطفیٰ کے حاضری میں، ملک و ملت سے آئے ہوئے پیران طریقت، مشائخ اور علماء کے ہاتھوں سے ان کے بیٹے کے سر پہ فضیلت کا تاج سجایا گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر جو لوگ اس چیز سے واقف ہیں انہوں نے ان کے والد کو مبارکبادیاں پیش کی، کیونکہ یہ کام ہی فضیلت والا تھا۔ اس کام کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث پاک عرض کروں گا کہ جس خوش نصیب نے اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو علم دین پڑھایا اور عالم بنایا، تو عالم تو بیٹا بنا ہے، لیکن بیٹے کے عالم بننے سے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو، اور سارے اہل محشر پر یہ بات واضح عیاں اور ظاہر ہو جائے گی، یہ عالم کا باپ اور وہ بھی سورج سے زیادہ روشن۔ تو پھر ظاہر بات ہے اس وقت اس بندے کا سر فخر سے بلند ہوگا، بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ اہل محشر میں اس طرح نمایاں ہوگا، سب کی نظروں میں ہوگا جیسے کہ دن میں سورج سب کی نگاہوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ سب شرف عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کی یہ محفل پاک ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میں اس محفل پاک میں جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ الحمدللہ وہ مرحوم تو اپنی زندگی سدھار کے گئے، بے شک، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ یعنی انہوں نے پوری عمر اپنی آخرت کو سدھارنے کی فکر کی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان سے جو بن پایا انہوں نے تلاوت بھی کی، تسبیحات بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، اور یہ سارے کام دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ کرتے رہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کیے کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اب چونکہ اس طرح کی محفلیں جو ہوتی ہیں اس کا ایک حصہ جو ہے لازمی اور ضروری حصہ یہ بھی ہوتا ہے ایسی محفلوں میں شریک ہو کر کے اللہ کرے ہمارا بھی احساس بیدار ہو، آمین آمین۔ اور ہمیں بھی ہمارا بھی ذرا شعور بیدار ہو، اور ہم بھی اپنی دنیا کی فکر کم اور آخرت کی فکر زیادہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ جب اس جہان فانی سے جانا ہو تو اپنے مرشدوں کے فیض سے، اہل بیت اطہار کی دعا سے، حضور کے صدقے میں اللہ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اس جہان سے جانا نصیب فرمائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔
اور وہ بھی اس امید پر کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ حضرات جو بھی سنتے ہیں الحمدللہ بڑے غور و فکر اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس شوق کو بھی سلامت رکھے۔ آمین آمین، مزید آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اسی طرح محبت اور شوق سے ہمیشہ سنتے رہیں جیسے کہ سنتے چلے آئے۔ تو میں اس محفل پاک اور آج کی مجلس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ صرف اس لیے ہیں کہ اللہ توفیق دے ہماری جو معلومات ہے اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے، یعنی اہل علم کی نہیں بلکہ جو آپ سامعین بیٹھے ہیں ان کی معلومات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ آمین آمین، اضافہ یعنی زیادتی، یعنی جو ہم جانتے ہیں وہ ہے معلومات، اور جو جانتے ہیں اللہ توفیق دے تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی جان لیں، یہ ہے اضافہ۔ یعنی جو کچھ ہم جانتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ جانکاری حاصل ہو جائے تو یہ بہتر ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک، یعنی دینی معاملات میں، اخروی معلومات میں، برزخی معاملات میں اگر ہماری معلومات ذرا زیادہ ہو جائے تو مجھے تو مکمل یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ دنیاوی معاملات سے تو ہم باخبر ہیں، دنیاوی معاملات سے سب باخبر ہیں، یعنی معلوم ہے، جانتے ہیں۔ دنیاوی معمولات اور دنیاوی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمیں خبر ہے، لیکن اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے وہ بھی ایک دنیا ہے اور بڑی عجیب و غریب دنیا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خبر ہونی چاہیے، اس سے بھی ہمیں باخبر رہنا چاہیے، اور اگر بے خبر ہیں تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ کسی باخبر سے کبھی کبھی ذرا معلوم کر لیا کریں کہ سودا سلف یہاں جو کرتے ہیں اس کے نفع نقصان کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو اس کے بعد کی زندگی ہے اس زندگی میں نفع کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں ہے، اور جب ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے اور اگر اخروی زندگی پہ یقین ہو تو انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ایسے کام کریں کہ جس سے اس زندگی میں ہمیں نفع ملے، پروفیٹ ملے اور بہت زیادہ ملے۔ زیادہ نفع کا تو ہر آدمی جو ہے وہ خواہش مند ہے، نقصان سے سب بچتے ہیں، تو جیسے اس جہان میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اسی طرح اگلے جہان میں بھی نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن وہ نفع اور نقصان وہاں کاروبار کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ کاروبار یہاں کرنا ہوگا اور بدلے میں نفع اور نقصان جو ہے وہ وہاں حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ اس جگ کے بارے میں ہر مومن جانتا ہے کہ یہ جگ جو ہے یہ کام کرنے کی جگہ ہے، یہ زندگی کام کرنے کی جگہ ہے، اور قبر جو ہے وہ آرام کرنے کی جگہ ہے۔ یعنی بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا، یہ جہان، عالم شہادت یہ ہے کس لیے؟ یہ سونے کے لیے نہیں، غفلت میں زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں، نافرمانی کے لیے نہیں، یہ زندگی رب نے دی ہے عمل کے لیے، کام کرنے کے لیے، اور کام بھی کون سا؟ جس کام سے قبر میں آرام ملے، یعنی وہ کام نہیں کہ جس میں قبر میں عذاب ملے، اللہ محفوظ رکھے، نہیں، وہ کام نہیں کہ جس سے قبر میں عذاب ملے، نہیں، بلکہ کام وہ کرنے ہیں کہ جس سے قبر میں آرام ملے، اور پھر قبر میں آرام قیامت کی صبح تک آرام ہے۔ یہاں اگر کریں گے اچھے کام،
تو قبر میں حشر تک ہوگا آرام، ماشاءاللہ بے شک اور پھر حشر میں بات ختم نہیں ہوئی، پھر اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب ہے، پھر جنت ہے۔ تو پھر وہ جو جہان ہے وہاں نہ کام ہے، وہاں کام نہیں ہے، کام بھی کر لیا، آرام بھی کر لیا، آرام کر کے جب اٹھے تو قیامت کا دن انعام کا دن ہے، سبحان اللہ انعام کا دن ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی اس جگ میں جنہوں نے نیک کام کیے انہیں اہل محشر کے سامنے بلا بلا کر کے، اور پھر جب رب دے گا انہیں انعام، پھر جب رب انہیں نوازے گا اور انہیں مرتبے، بلندیاں اور فضائل ملیں گے، تو جنہوں نے یہاں کام نہیں کیا تھا وہ کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے، اور پھر وہ پشیماں بھی ہوں گے، شرمندہ بھی ہوں گے، اور یہ یہاں جو سر اٹھا کے گھوم رہے ہیں ان کے سر وہاں جھک جائیں گے، اور جو سر سجدوں میں جھکاتے رہے انشاءاللہ وہاں ان کے سر بلند ہوں گے، اور صرف بلند ہی نہیں ہوں گے بلکہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ جگہ ہے کام کے لیے، حق ہے، اور قبر ہے آرام کے اچھا اگر اللہ نہ کرے یہاں کام نہ کیا اور وہاں اگر عذاب ہوا تو آرام ملے گا؟ تو یہاں تو ویسے بھی پریشانیوں میں رہے، یہاں تو ویسے بھی ٹینشن میں نیند نہیں آ رہی تھی، اور قبر میں پھر عذاب ہوگا تو اللہ کی پناہ سونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو نہ تو یہاں پر آرام نہ وہاں پر، اور ایسے جب قبر سے اٹھیں گے تو پھر ان کے لیے دوزخ منہ پھاڑے کھڑا ہوگا، پھر اس میں تو ہمیشہ جلنا ہے۔ تو یہاں قبر میں وہاں یہ ساری زندگی گئی بیکار، حاصل کچھ نہیں، حاصل صرف اور صرف انہوں نے کیا جنہوں نے من مانی نہیں کی، مصطفیٰ جان رحمت کی بات سبحان مانا۔ اللہ سبحان اللہ اللہ، ماننے کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ اب میں آ رہا ہوں اصل گفتگو کی طرف۔ ایک سبق ہے جو ہم ہمیشہ پڑھاتے ہیں، بھئی جو سبق ضروری ہو اس کو ہمیشہ پڑھانا چاہیے۔ بے شک بے شک آپ بھی ان طلباء سے پوچھ لیجئے، کتابوں میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ استاد یعنی بار بار ریپیٹ دوہرا کر کے یاد کرواتے ہیں، بے شک کیونکہ انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ سوالات تو امتحان میں آنے ہی ہیں، بے شک اس لیے وہ بار بار انہیں وہی سبق یاد دلاتے ہیں کہ اس کو یاد رکھنا، یہ تو سوال آئے گا ہی۔ تو ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کو آگاہ کریں کہ جو ہمارے سامنے یقیناً آنے والی ہیں۔ تو میں گویا کہ تقریر کرنے نہیں جا رہا، تقریر تو ہو چکی اور ہوتی رہتی ہے الحمدللہ، کوئی کمی نہیں۔ تو جہاں تقریر ہو وہاں کچھ تدریس کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک میں آپ کو ایک سبق پڑھانے جا رہا ہوں۔ اب آپ یہاں پر تقریر سننے کے موڈ میں نہیں بلکہ آپ مجھ سے سبق پڑھنے کا موڈ بنا لیں سبحان اللہ، کہ میں آج آپ کو ایک سبق پڑھا رہا ہوں۔ اللہم آمین آمین۔ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، ہر آدمی بولتا، ہر آدمی چاہے جس گریڈ کا ہو ہر آدمی بولتا، بے شک سبحان اور اللہ، بولتا بھی اس لیے کہ بولنا پڑتا ہے، بے شک ماشاءاللہ، یعنی بولنا پڑتا ہی ہے کیونکہ حقیقت ہے، بے شک اس سے کوئی آدمی منہ پھیر بھی نہیں سکتا، بولنا ہی کیونکہ حقیقت ہے۔ بھئی دن ہے تو اس کو دن کہنا ہی پڑے گا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ کہا دے کہ رات ہے۔ حق حق دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، رات، گرمی ہے تو گرمی، بے شک یہ تو کہنا ہی پڑے گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جسے سب بولتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، لکھے پڑھے ان پڑھ، جاہل عالم مالدار غریب سب بولتے ہیں۔ بے شک بے شک، اور وہ جملہ کیا ہے آپ سنیں گے تو مجھ پہ ہنسیں گے، ہنسیں گے اس لیے آپ کہیں گے یہ تو ہمیں معلوم تھا۔
بھئی آپ کو معلوم تھا، اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں سبحان کہ اللہ، معلوم ہوتے ہوئے بھی معلوم کیوں نہیں؟ بے شک، بہت خوب، یہی تو یعنی جہالت میں جہالت ہے۔ بے شک، حق ہے، بھئی جب کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اور پھر کام ایسے کرتے ہیں کہ جو جس کو معلوم نہ ہو وہ کرے، تو اب معلوم کہاں ہوا؟ اور اگر معلوم ہے پھر بھی کر رہے ہیں تو ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اور یہ نہ سمجھیے۔ جملہ بول رہا ہوں اور میں نے کہا نا بولوں گا تو آپ مسکرائیں گے، ہنسیں گے، کیونکہ بڑی مشہور بات ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اور یہ علماء کرام بھی اب حیرت میں ہوں گے کہ کون سا جملہ بولنے جا رہے ہیں، اور جب بولوں گا تو وہ مجھ پر ہنسیں گے کہ کیسی بات کہہ دی کہ خام خواہ حیرت میں ڈال دیا، ارشاد عطا، خام خواہ سب کو یعنی سوچ میں ڈال دیا کہ یہ کون سا جملہ ہے۔ جملہ سنیں، جملہ یہ ہے کہ آدمی مسافر ہے۔ بے شک، حق ہے، حق، ماشاء اللہ، حق ہے، حق، 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 آدمی شافی، اگر کوئی نہ ہو تو ذرا مہربانی کر کے کھڑا ہو جائے، اور اگر کھڑا ہو گیا تو پھر اسے ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ میں مسافر نہیں ہوں۔ حق ہے، حق، اور اگر کوئی اس طرح کرے گا تو ہمیں پھر لازم ہوگا کہ ہم ثابت کریں گے کہ تو ہے مسافر۔ اللہ، لیکن ایسی کسی میں ہمت آج سے پہلے ہوئی نہیں۔ بے شک، حق ہے، حق ہے، حق، وہ اگر علم کا سمندر بھی ہو، پہاڑ بھی ہو، اور اگر وہ وقت کا سکندر اعظم بھی ہو، قارون ہو، فرعون ہو، شداد ہو، حامان ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ میں مسافر نہیں ہوں۔ آدمی مسافر ہے۔ بے شک، بے شک، اچھا آدمی مسافر ہے تو سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر کہتے کس کو ہیں بھائی؟ سفر ہوگا تب نہ مسافر بنے گا۔ تو سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں منزلیں ہوں، یعنی آدمی ایک جگہ سے چلے اور دوسری جگہ اسے پہنچنا ہے، جہاں سے چلا وہاں سے سفر شروع ہوا، اور جہاں جا کے اسے اپنی منزل کو پانا ہے وہاں اس کا سفر کیا ہوا؟ ختم ہوا۔ اب اس کے بیچ میں یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے لے کے اور منزل تک پہنچا، اس کے بیچ میں یہ سفر ہے، اور اس سفر پہ چلنے والا مسافر ہے۔ اسی کو تو مسافر کہیں گے۔ بھئی سفر تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اگر کوئی سفر مبارک سفر ہے تو وہ یا تو حج کا ہے یا عمرے کا، یہی مبارک سفر ہے۔ اب یہ سفر آدمی جب شروع کرتا ہے تو اپنے گھر سے، کہاں سے شروع کیا؟ گھر سے۔ تو گھر سے سیدھا تو مدینہ شریف نہیں پہنچ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں سے کسی سواری پہ پہنچے گا کسی ایئرپورٹ پہ، اور اس ایئرپورٹ سے وہ پلین میں سوار ہو کر کے پھر پہنچے گا اگلے کسی ایئرپورٹ پہ۔ اگر سیدھی فلائٹ ہے تو جدہ شریف یا مدینہ شریف، یا پھر ادھر ادھر کے دوسرے جو ایئرپورٹ ہیں وہاں کچھ رک کے پھر آگے۔ یہ جو بیچ میں رک رہا ہے یہ منزلیں ہیں۔ یہاں سے سفر شروع ہوا، احمد آباد گیا منزل، احمد آباد سے پلین اڑا جدہ شریف پہنچا منزل، اور جدہ شریف سے پھر آیا مکہ المکرمہ یہ منزل، اور مکہ المکرمہ سے پہنچا مدینہ منورہ یہ منزل، اور مدینہ پہنچا خوشی سے جھوم اٹھا کہ منزل آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے سفر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اب یہ جو آدمی مسافر ہے اس کی منزلیں کون سی؟ آدمی مسافر ہے، اس کی منزلیں کون سی؟ کہاں کہاں پہ کتنا رکنا ہے، ذہن میں رکھیں، کہاں کہاں پہ کتنا رکنا ہے، کس لیے رکنا ہے؟ کھانے کے لیے رکنا ہے، ناشتے کے لیے رکنا ہے، چائے پانی کے لیے رکنا ہے، یا پھر ٹائم اتنا ہے کہ ایک پلین سے اتر کے
سوار ہونا ہے، کتنا رکنا ہے، یہ عام بات ہے. نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ حوصلہ رکھیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ابھی سے تھک گئے، اور اگر ابھی سے تھک گئے ہوں تو قصہ سنا دوں. واقعہ سبحان اللہ، واقعے کا نام آتے ہی سب مسکرا رہے. کیا خوب ہے، کیا خوب ہے. آپ فکر نہ کریں، سفر اگرچہ لمبے ہیں لیکن میں بڑے شورٹ اور بڑے اختصار سے آپ کو ان کا تھوڑا سا سفر کروا رہا ہوں. آدمی مسافر ہے. اب یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ اب میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا. اب اس سفر کا پورا حال میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں. اور یہ سفر جس کو رب نے بیان کیا ہے، اس سفر کو، اس سفر کی ابتدا ہوئی کہاں سے؟ تو قرآن فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سفر شروع ہو رہا ہے صاحب، سفر شروع ہو رہا ہے. اور کس انداز سے ہو رہا ہے؟ رب نے فرمایا کیا نہیں آیا اس انسان پہ ایسا وقت کہ وہ یہ کچھ تھا ہی نہیں. اس جملے پہ غور کریں. وقت بھی آیا انسان پہ اور یہ تھا ہی نہیں. اب تھا ہی نہیں تو وقت کیسے آیا؟ یہ تھوڑا سا غور کریں، آپ بھی سب ذی شعور ہیں. یعنی اس انسان پہ ایک وقت آیا، حق ہے آیا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تھا ہی نہیں. ابھی ہوتا تو نہ وقت آتا، تھا ہی نہیں تو پھر اس پہ وقت کہاں سے آیا؟ یہ تھا ہی نہیں. شیء مذکورہ کا کوئی مذکور چیز تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. اور جب نہیں تھا تو پھر اس پہ وہ وقت آیا کیسے؟ تو اس کا جواب سن لیں. خارج میں یہ نہیں تھا، یعنی بظاہر باہر یہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا. اللہ کے علم میں تھا. اللہ علیم اور خبیر ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ ایک اشرف المخلوقات انسان، اور اس کو میں پیدا کروں گا، اور اس طرح اس کی پیدائش اور اس کا سفر طے ہوگا. اللہ کے علم میں تھا. اللہ کے علم میں یہ انسان تھا اور باہر کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر جب اس انسان کی اللہ کے علم سے سفر کی شروعات ہوئی تو کیسے ہوئی؟ اب قرآن یہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد اے انسان، تیری اور تیرے سفر کی شروعات جو ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ کنتم امواتا، یعنی تم نہیں تھے، پھر تم ہوئے، اور جب ہوئے تو زندہ نہیں تھے، مردہ تھے. یعنی پہلے تم نہیں تھے اور پھر جب ہوئے نا تو ہوئے تو زندہ نہیں بلکہ مردہ. مردہ ہیں، ہو تو گئے لیکن ہیں مردہ. اور پھر رب نے فرمایا انسان ذرا تو اس بات پہ غور تو کر کہ تیری پہلی نشأت جو ہے، تیرے سفر کی ابتدا جو ہے وہ تو تھا لیکن مردہ تھا. اگر میں تجھے زندگی نہ دیتا تو کیا کرتا؟ رب نے فرمایا پہلے تو نہیں تھا، پھر تو ہوا، اور ہوا بھی تو مردہ تھا. اور رب نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاكُمْ، رب نے فرمایا یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے تجھے زندہ کیا، کہ ہم نے تجھے زندہ کیا. پہلے مردہ، پھر ہم نے تجھے زندہ کیا. اور پھر رب نے فرمایا کہ اب جو ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی ہے، نہیں. ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد ہم تمہیں پھر ماریں گے،
پھر ماریں گے، اور یہ پھر جو ماریں گے یہ مت سمجھنا کہ اب تو پھر زندہ نہیں ہوگا، ثم یحییکم، ایک بار ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے۔ اور یہ قرآن ہے، قرآن جس پہ الحمدللہ بزرگوں کے دامن سے وابستہ اس بستی کے ہر صاحب ایمان کا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان محمودی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یہ منزلیں گنوا رہا ہوں، نہیں تھے پھر ہوئے تو ہیں مردہ، پھر رب نے کیا زندہ، پھر اس نے مارا، پھر کرے گا زندہ۔ اچھا اب پھر جو زندہ ہوئے اس کے بعد کیا ہے تو سن لیں۔ اس کے بعد رب نے فرمایا ثم الینا ترجعون، ثم الینا، پھر تم سب کو چاہے شیخ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، تم سب کو رب نے فرمایا الینا، ہماری بارگاہ میں لوٹ کر کے آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر کے۔ ایک بات عرض کروں، لوٹنا کہاں بولا جاتا ہے؟ لوٹنا ہر ایک کے لیے لوٹنا نہیں کہا جائے گا۔ اس وقت اس آپ کی بستی میں یہ لفظ صرف میں بول سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں کہ میں راجستھان سے آیا ہوں اور مجھے لوٹ کر راجستھان جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لوٹنے کا لفظ تبھی بولا جاتا ہے جب کہیں سے آئے ہوں، اور پھر یہ کہا جائے کہ تم آئے تو ہو، چاہے جتنے رہو، چاہے جن منزلوں پہ رہو، لیکن ایک دن تمہیں لوٹ کر کے پھر کہاں جانا ہے؟ تو رب نے فرمایا پہلے جنت میں بھی نہیں، پہلے دوزخ میں بھی نہیں، جنت دوزخ بعد میں ہے، پہلے تم سب کو لوٹ کر کے رب نے فرمایا میری بارگاہ میں آنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بارگاہ میں آنا ہے۔ کیوں بارگاہ میں آنا ہے؟ وہ صرف اس لیے آنا ہے کہ اے بندو، میں نے جس کام کے لیے تمہیں یہاں سے بھیجا تھا، میں نے جس کام کے لیے تمہیں یہاں سے بھیجا تھا، اب لوٹ کر کے میری بارگاہ میں آنا ہے، اس لیے تاکہ یہ سب پہ ظاہر ہو جائے کہ تم وہ کام کر کے آئے ہو یا وہ کام نہیں کر کے آئے ہو۔ جملے تو آسان ہیں لیکن سمجھ میں آنے کے لیے توجہ ضروری ہے، توجہ ضروری ہے۔ اور میں بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، رب فرمائے گا تمہیں میں نے بھیجا تھا اور پھر تم اب میری بارگاہ میں لوٹائے گئے ہو، اور اس لیے لوٹائے گئے ہو کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں سے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام تم پورا کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے ہو۔ اب اگر کام پورا کر کے آئے ہو تو 8 دروازے کھلے ہیں، جنت میں چلے جاؤ، اور اگر وہ کام نہیں کر کے آئے ہو تو تم غدار ہو اور تمہاری سزا دوزخ ہے، اور اب جنت سے محروم ہو، دوزخ میں جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جملہ مشکل ہے یا آسان؟ ایک جملہ ہی ہے، ایک جملہ ہی ہے، نہیں تھا پھر بنا۔ اور یہ قرآن مجید نے اللہ اکبر عجیب ایک، یعنی آدمی اگر سوچے تو اس کو واقعی حیرت لگے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں زندگی پہلے ہے موت بعد میں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زندگی پہلے، بھئی زندگی ہوگی تب نہ موت آئے گی، تو ہم تو سب سمجھتے ہیں کہ زندگی پہلے ہے، اس لیے ہم نے موت کو بھلا دیا، زندگی یاد ہے، بس زندگی 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 ہی یاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے زندگی کو پہلے سمجھا ہے۔ قرآن نے کہا بندہ غفلت میں ہے،
अल्लाह जिंदगी बाद में है मौत, तो जो पहले हो उसकी फिक्र भी पहले करनी चाहिए कि नहीं? कि नहीं? अक्लमंद आदमी हो तो फिक्र जो बाद में है उसकी करेगा या जो पहले है? बेशक बेशक। भाई अभी गर्मी है ना, इसके बाद सर्दी है। अब अगर गर्मी की कोई फिक्र न करे और अभी से सर्दी का इंतजाम करे, क्या कहेंगे? इस वक्त गर्मी है और इसके बाद है सर्दी, और ये साहब न पंखा न कोई इंतजाम, न एयर कूलर, न एडी, आपने वो एसी कुछ भी नहीं, और ये कोट खरीद रहा है गरम गरम शालें रजाइयाँ खरीद करके घर भर रहा है। देखने वाले हैरत में और पूछते हैं करता क्या है, तो कहता है कि भाई करूं क्या, सर्दी आ रही है। बेवकूफ, गर्मी से मर रहा है, पिघल रहा है, पसीने में डूबा हुआ है, इसकी फिक्र नहीं, और तुझे सर्दी की पड़ी है। पहले तो उसी की करनी चाहिए जो पहले हो। तो हमें कुरान ने ज़हन दिया कि तू इसी जिंदगी में उलझा हुआ है, तू जिंदगी की फिक्र छोड़, पहले जिंदगी नहीं पहले मौत है। सुभान अल्लाह सुभान ये कुरान है, कुंतुम अमवाता, पहले तुम मुर्दा थे, मौत पहले है, फिर हयात है, फिर मौत है, और फिर उसके बाद हयात है। हम जिसे मौत समझते हैं वो भी एक नहीं, और हम जिसे हयात समझते हैं वो भी एक नहीं। मौतें भी दो हैं, हयात भी दो हैं, और फिर लौट करके रब की बारगाह में जाना। अब बताइए हम मुसाफिर हुए या नहीं? अभी भी अगर बात जरा मुश्किल हो तो और आसान कर दो। जिस्म पहले बने या रूहें? भाई हमारा जिस्म जो है ना, ये दो चीजों से मुरक्कब है, एक जिस्म है और एक रूह, और कमाल सब रूह का है, जिस्म का कुछ नहीं। जिस्म तो एक घर है, उसमें जब तक रूह है तो सब कुछ है। रूह निकलने के बाद आंख नहीं देख सकती, सवाल ही नहीं। और रूह मरती नहीं है, मरता जिस्म है। रूह थोड़े मरती है, रूह पहले भी थी, रूह बाद में भी है। और अगर रूह मरती तो जिस्म को गुस्ल क्यों दिया, कफन क्यों पहनाया, हमने कंधे पे जिस्म को उठाया है। रूह गई रब की बारगाह में। जिस्म है जो मिट्टी से बना है, और रूह के लिए एक घर है। जब तक रब ने चाहा रूह ने वहाँ बसेरा किया, और रूह को रब ने इख्तियार दिया कि वो जिस्म पर हुक्म चलाती रहे, ये उसका हुक्म मानता रहे, ये उसका महकूम है, ये उसका मुतसर्रफ है, उस पे वो तसर्रुफ करती रहती है। और जब जुदा हुई तो जिस्म पे तसर्रुफ नहीं रहा, लेकिन ताल्लुक फिर भी रहता है, क़यामत तक रहेगा। एक अलग लंबी बहस है, और वहाँ यहाँ उसको छेड़ना भी मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि हम तो, हमारी तो हिम्मत ही इतनी थी कि हम तो अभी थक गए। इतने से छोटे से बयान में भी हम क्या हुए, यानी यूं समझिए कि अब बोझ बढ़ गए, अब ये बोझ हो रहा है, और उठाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसी हल्की फुल्की बात हो कि जिससे फिर बोझ हट जाए, सारी परेशानियां खत्म हो जाए, और ये हजरत कोई ऐसी खुशखबरी सुना दें कि तुम पहुंचो, इतनी देर है, पहुंचोगे बाद में, और जन्नत के दरबार में बुलाएंगे, पहले आजा आजा। कितनी अच्छी बात है। हम चाहे जैसे कितने बुरे क्यों न हो, लेकिन हमें फिक्र नहीं, क्योंकि हम बेबस बेयारो मददगार नहीं, हमारा भी कोई यार है मददगार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना हल्का मामला, सुभान अल्लाह। सब डाल दिया यार मददगार, और अब सारे काम जो हैं हमारे लिए दुरुस्त हो गए, क्योंकि है ना, क्या है। और कुरान ये कहता, ये जिसको तुम कहते हो ना है, ये पहले दोज़ख में जाएगा, ये पहले जाएगा। हकीकत है, ये पहले जाएगा, क्योंकि अगर शरीयत का गद्दार है जन्नत जा नहीं सकता, और ये गद्दार बन के, मुस्तफा के दीन का दुश्मन बन के, और लोगों को बेनमाजी बनाने में लगा है। मत पढ़ो, हम हैं, कुरान ने कहा दोज़ख में होंगे, और ये बेचारे भोले भाले जब अल्लाह के रहम से दो जन्नत में जा रहे होंगे, तो उन बड़े बड़ों को जब देखेंगे दोज़ख में, तो फिर वहीं रुक जाएंगे और हाथ जोड़ के कहेंगे तुम तो कहते थे हमें ले जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारा। तो कुरान ने क्या अंदाज इख्तियार किया है, रब ने फरमाया वो जाने वाले बंदे कहेंगे ओ अल्लाह के बंदो मा सलककुम सकर, अरे ये तो बताओ
बड़ी बड़ी हाकते थे, तुम यहाँ कैसे? ये कुरान है भाई, कुरान में अपनी तरफ से कुछ मा सलककुम सकर, मा सलककुम सकर, वो कहेंगे बताओ तुम्हें दोज़ख में कौन सी चीज लाई? तो वो रोते हुए कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, सब कुछ तो थे नमाजी नहीं थे, इसलिए यहाँ आना पड़ा। और ये दोनों आयतें पढ़ी है मैंने। लोग कहेंगे हम तो आपको पता नहीं क्या क्या समझते थे और आप यहाँ, आपको यहाँ कौन सी चीज लाई? तो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, अफसोस नमाज नहीं पढ़ते थे, बेनमाजी थे, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तुम चाहे जैसे थे लेकिन नमाज तो पढ़ते थे, इसलिए जन्नत में जा रहे हो। अल्लाह हम सबको 5 वक्त पक्का नमाजी बना दे, ताकि 8 दरवाजे खुले रहें और हमें बुलाया जाए कि नमाजियों इधर आओ, नमाजियों इधर आओ। अल्लाहु अकबर। वहाँ फरिश्ते जब ये सदा देंगे कि नमाजियों इधर आओ, उस वक्त जो बेनमाजियों का हाल होगा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह महफूज रखे उन पर उस वक्त जो बीतेगी, तो उस वक्त वो ये अफसोस से कहेंगे काश अब अगर वापस जाना हो तो सजदे से सर उठाएंगे ही नहीं, दुनिया बर्बाद हो तो होती रहे, हम तो हर वक्त सजदे ही में रहेंगे। ये 5 वक्त सजदे होने ने अब करें, सजदे ही में रहेंगे। और ये कब करें? जब सब निगाहों से देखा, सुनाने वाले सुनाते रहे, नसीहतें करने वाले नसीहतें करते रहे, वईदें सुनाते रहे, अजाब से डराते रहे, लेकिन जब तक महफिल में रहे हाल कुछ और था, जैसे ही उठे हाल वही जो पहले था। अल्लाह हमारे हाल को बदल दे, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। अभी तो मैंने सिर्फ मंजिलों का जिक्र किया है। रब ने फरमाया पहले तो मुर्दा थे, अब अगर समझ में ना आए तो थोड़ा इशारा कर दो। हर आदमी माँ के पेट से होते हुए आया है या ऊपर से उड़ते हुए? हिंदुस्तान में अभी कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि हम ऊपर से आए हैं, लेकिन हर आदमी आया है इस जग में कहां से? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में 9 महीने, इन 9 महीनों में से 4 महीने निकाल दो, और ये 4 महीने वो हैं जिसमें पूरा जिस्म बन गए। ये अल्लाह की कुदरत। एक पानी का कतरा, मिट्टी का जर्रा, कतरा कतरा, टीपा, एक टीपा और एक मिट्टी का जर्रा, और उसको अल्लाह ताला ने रखा एक माँ के रहम में, शिकमे मादर में, बच्चा दानी में, कतरा जर्रा। अब ये बढ़ाया किसने? और बढ़ा भी तो क्या? कतरा खून बना, खून से गोश्त बना, लोथड़ा बना, हड्डियां बनी, खाल बनी, बाल बने, बनते गए 4 महीने में। अगरचे छोटा सा है लेकिन बन के तैयार हो गया। आंखें, कान, हाथ, पैर सब बन गया, लेकिन 4 महीने में बन करके तैयार हुआ तो पहले जिंदा नहीं, उस वक्त ये कि जिंदा था, मुर्दा है ना। हम सब पहले क्या थे भाई? मानो या न मानो, लेकिन कुरान ये कह रहा है कि तुम पहले मुर्दा। 4 महीने के बाद आलम अरवाह में जिस रूह के लिए ये जिस्म रब ने बनाया, उस रूह को हुआ जा इसके जिस्म में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आ गई जिस्म में रूह, अब है जिंदा। लेकिन ये जिंदगी भी साफ अजीब है, बेफिक्र जिंदगी, बेफिक्र जिंदगी, कोई टेंशन नहीं, न हवा की, न रोशनी की, न खाने की, न पीने की, न अपने आप को बचाने की, बिल्कुल बेफिक्र है। और अगर जिम्मेदारी है तो सिर्फ 2 हस्तियों की, खास करके माँ है और दूसरा बाप है। एक आलम है, उस आलम में ये जिंदा है, और अब इसको किसकी जरूरत नहीं, एक तो जरूरत अपने रब की है और दूसरी जरूरत माँ और बाप की है, और खास करके माँ की जरूरत है। वहाँ भी इस जिंदा को खुराक की जरूरत है, तो रब ने माँ जो खा रही है उससे जो खून बन रहा है, उसी खून को रब ने इस पेट में पलने वाले के लिए दूध बना दिया। अब वो नली के
ذریعے ماں جو کھا رہی ہے اسے اپنی فکر نہیں، وہ سوکھتی جا رہی ہے، پریشان ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسی کی فکر ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ اندر جو ہے وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا، پیدا ہو کر کے نیک بنے گا یا بد بنے گا، اسے کوئی علم نہیں، لیکن باوجود اس کے رب نے ماں کی ممتا دیکھے، اس بچے کی پرورش ماں کر رہی ہے، اپنا خون دے کر کے، خون پلا کر کے پرورش کر رہی ہے۔ اب یہ ایک جگ ہے جس میں میں بھی زندہ تھا، آپ بھی زندہ تھے، اور پھر زندہ پیدا ہوئے، لیکن اس زندگی سے پہلے موت ہے۔ اب جو زندہ پیدا ہوئے تو قسم رب کی روتے ہوئے آئے، کوئی آیا ہوگا ہنستا ہوا، لیکن وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، ورنہ ہر آنے والا روتا ہوا آتا ہے۔ یہاں بزرگوں نے ایک بڑی لطیف بات کی، بڑی لطیف بات کی، انہوں نے ایک تشبیہ دی ہے، انہوں نے کہا یہ جو جگ ہے نا، یہ کتنا بڑا ہے، کسی چیز کی کمی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جگ ایسے ہی ہے جیسے بچہ دانی، سارا جگ ایسے ہے جیسے بچہ دانی میں بھی اندھیرا تھا، اس جگ میں بھی اندھیرے ہیں۔ اب بچہ دانی سے تشبیہ دے کے کہتے ہیں کہ اس اندھیری کوٹھڑی سے بچہ سب نکلا تو ڈرتے ہوئے نکلا، نکلنا نہیں چاہتا تھا، ڈرتے ہوئے نکلا، نکلتے ہی رونے لگا، اور رونے کے بعد جب آنکھ کھلی، روشنی دیکھی، تو اب اس جگ کو بھول گیا اور اس روشنی میں کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی جانا بھی چاہے تو وہ بچہ ہو کر کے بھی واپس ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، جانا بھی نہیں چاہتا۔ بزرگوں نے کہا آج پتہ چلے یا نہ چلے، جیسے ہی جسم سے روح نکلی تو پتہ چلے گا کہ یہ جگ ویسے ہی تھا جیسے ماں کی رحم اور بطن ماں ہے، اور اگلا جسم روشن ہے اور جگمگاتا ہوا جگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ پیدا ہوتے وقت بچے کو جیسے یہ جگ روشن نظر آیا، ویسے ہی ایمان والا جب مرتا ہے تو مرتے ہی اگلا جگ اسے بڑا خوبصورت روشن نظر آتا ہے، اس میں جنت کی بہاریں نظر آتی ہیں، جنت کے بستر نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے جلوے مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضور استاذ العلماء۔ اتنی روشنی، اتنی خوبصورتی، اتنی خوشبوئیں، اتنی ہوائیں، اب اگر کوئی کہے کہ واپس چل، تجھے ساتوں کھنڈ کی بادشاہی دے رہا ہوں، وہ کہے گا لاکھ مارو تیری بادشاہی دے، مجھے تو یہ دعا ہے مبارک ہے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، الحمدللہ۔ بزرگوں نے اسی حدیث کی روشنی میں یہ مثال دی ہے کہ جیسے ماں کا پیٹ چھوٹا سا عالم ہے، اس میں اندھیرے ہیں، برزخ کے مقابلے میں یہ ہمارا عالم بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں ہمیں جو چیزیں نبھا رہی ہے یہ سب شیطان نے رنگ چڑھا کر کے، مزین کر کے، بہلانے پھسلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، ورنہ یہ ایسی نہیں کہ ان سے دل لگائی جائے۔ آج نہیں، جب روح نکلی تو پتا چلے گا کہ جگ کا حال کیا تھا اور قبر کا عالم کیا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشم نور کے۔ اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، افسانہ نہیں نہ سمجھیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ اور یہ نور کے چشمے کیوں لہرائیں گے؟ جلوہ فرما ہوگی جب جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، میں رسول اللہ کا اور جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں کہ میں رسول اللہ کا۔ اللہم آمین۔ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ پھر تھوڑا سا تشویش میں پڑ گئے۔
اس وقت موجودہ اس حالت میں جو ہماری حالت ہے، کیا کسی میں ہمت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا ہے؟ ہمت کیوں نہیں؟ اور اگر ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی ہمت کر بیٹھے، ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی جیسے اکثر لوگ کر بیٹھے میں رسول اللہ کا، میں رسول اللہ کا، تو اگر کوئی ہمت کر بھی بیٹھا تو دوست بعد میں آئیں گے، دشمن کہیں گے منہ تو دے، دوست بعد میں، دشمن کہیں گے بات بڑی کی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کا، دیکھے ہم نے نہیں ہے، ذکر ضرور سنا ہے، رسول اللہ کا کہنے والوں کا چہرہ ایسا، آپ کہیں تو کہہ سکتے نہیں ہوتا، یعنی جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا، یہ کہنے والے کا چہرہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، تو کیسے کہہ رہے میں رسول اللہ کا؟ جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا، تو رسول اللہ کا ہوں یہ کہنے والے جو ہیں ان کا لباس ایسا ہوتا ہے۔ اب جو میں پوچھوں آپ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، تو ہاں کب ہوگا؟ ہم تو نہیں کہتے رہے اور عمر بسر ہو گئی، کبھی تو جاگیں اور ایسے اپنے آپ کو سچے غلام بنائے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، دشمن بھی دیکھے تو کہے آ رہا ہے رسول اللہ کا، اور اگر سامنے سے نبی آ رہا ہو تو اس کی پیچھ بھی ایسی ہو کہ یوں جا رہا ہو تو دنیا کہے جا رہا ہے رسول اللہ کا، آتے دیکھ کر کے کہیں آ رہا ہے رسول اللہ کا، اور جاتے دیکھ کر کے کہیں جا رہا ہے رسول اللہ کا، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم رسول اللہ تھے اور جنت رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنے نفس کا نہ بنائے، اپنے رسول کا بنائے، اللہ اکبر۔ اور جو رسول کے بنتے ہیں تو قسم رب کی پھر انہیں کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، وہ قبر سے ڈرتے نہیں بلکہ وہ تو شوق رکھتے ہیں کہ کب روح نکلے رسول اللہ کا دیدار۔ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً قبر میں رسول اللہ کا دیدار، دیدار کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا، یعنی حضور آئیں گے، ہم حضور کو دیکھیں گے، تو یہ دیکھنا کب ہوگا؟ جب حضور ہمیں دیکھیں تب نا۔ بھئی دیکھنا جیسے میں یہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ چہرہ یوں گھما لیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس نے چہرہ گھما لیا ہے، دیکھنا نہیں ہوا۔ تو قبر میں حضور آئیں گے، دیدار یعنی دیکھنا نصیب ہوگا، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ نصیب کب ہوگا؟ جب وہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں، اور دیکھنے کا مزہ قبر میں ہوگا۔ اور اگر میں انہیں دیکھوں اور وہ میرے چہرے کو دیکھ کر کے منہ پھرا لیں تو، اور منہ پھراتے ہوئے کہیں کہ تیرے چہرے پہ سنت نہیں ہے، کیا کریں گے؟ آئے تو تھے، جلوہ دکھانے آئے تھے، قبر کو منور کرنے آئے تھے، اور چشمے لہرانے آئے تھے، لیکن جب نگاہ کرم پڑی تو دیکھا چہرہ دشمن جیسا ہے۔ بتائیے نبی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یا راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ نبی نے تو تجھے یہ نام اس لیے دیے تھے کہ تو زندگی ایسی بسر کر جب قبر میں آئے تو میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، اور سب سے ہو جائے رب راضی، ہو جائے رب راضی۔ خیر اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری بات بھائی یہ ہے، اس جگ میں آنے سے پہلے جو ہماری منزلیں تھیں اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا، نہ عالم ارواح میں نہ ماں کے پیٹ میں، ہم آزاد تھے یا نہیں تھے؟ لیکن آزاد، ہمیں کوئی فکر نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے تھے۔ عالم ارواح میں تو خیر اللہ اکبر کیا جلوے تھے، کیا محفلیں تھی، وہاں پر تو ارواح کو رب نے فرمایا تھا الستو بربکم، اور پھر جو سعید روحیں تھیں اس پہ اللہ کے کرم کی نظر ہوئی تھی جیسے کہ نور۔
تو وہاں تو نور ہی نور تھا عالم ارواح میں، کوئی فکر نہیں، اور آئے ماں کے پیٹ میں تو کوئی فکر نہیں، اب آئے ہیں اس جگ میں، اور یہ جگ ہے کب تک؟ روح نکلنے تک۔ یہ جو جگ ہے اصل یہی ہے، اصل یہی ہے۔ کیوں اصل ہے؟ کیونکہ جو پچھلے جگ ہیں ان کا تو اب کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، وہ تو گئے۔ اب معاملہ ہے اگلے جگ کا، اور اگلے جگ کے لیے رب نے اس جگ کو دیا ہے کہ بنا، کیا کر؟ بنا۔ اب تیرے ہاتھ آئے چاہے جیسا بنا، چھپرے والا بنا، اور چھت والا بنا، صوفے سیٹ والا بنا، تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو چاہے تو کچھ بھی نہ بنا، تیری مرضی۔ اب رب نے اختیار دے دیا، یہ ہے اصل چیز۔ یہ جو بیچ ہے، آگے بھی منزلیں ہیں، بڑی مشکل ہیں، لیکن ان منزلوں کے کامیاب اور ان منزلوں کے آسان ہونے کا سارا دار و مدار اس جگ پہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جگ ہے یہ بندے تیرے امتحان کا جگ ہے۔ کیا ہے؟ اے ایمان والے، اے ایمان والے، تو پیدا ہوا اور تو یہاں سے جائے گا، اس کے بیچ کا یہ جو جگ ہے اور کے لیے اور ہو سکتا ہے، لیکن تیرے لیے آگے میں نے جنت بنائی ہے، اور یہ جگ تیرے لیے امتحان گاہ ہے۔ امتحان بھئی ہم تو نہ کبھی اسکول گئے، نہ کالج گئے، نہ یونیورسٹی گئے، نہ مدرسے گئے، تو ہمیں کیا پتا امتحان میں کیا ہوتا ہے، اور جب کسی کا امتحان نزدیک آتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ امتحان جیسے جیسے قریب آتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا، نہ ماں یاد، نہ باپ یاد، نہ دوست یاد، نہ سونا یاد، کاپی ہے، قلم ہے، اور گھر کا کونا ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، چہرہ زرد ہو گیا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ امتحان آ رہا ہے۔ امتحان یہ معمولی سا امتحان، اور اس میں کامیابی ہو جائے تو 15-20 برس کی جاب اور نوکری ملے، کروڑوں کما بھی لے تو کیا کمایا؟ اس امتحان کی اتنی فکر رب نے فرمایا مومن تو زندگی میں ہر وقت امتحان میں ہے، ہر وقت امتحان میں۔ اور یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری جو آیت ہے اس میں اسی کی دلیل ہے کہ مومن ہے امتحان میں۔ اس میں اب ایک بات یاد رکھیں، یہاں امتحان جب ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ کاغذ پہ سوالات کوشچن، اور پھر جواب دینا ہے اسی طرح لکھے ہوئے، سوال بھی لکھا ہوا، جواب بھی لکھا ہوا۔ لیکن مومن کا امتحان جو ہے لکھے ہوئے سوالات سے نہیں ہوتا، مومن کا امتحان حالات سے ہوتا ہے۔ کس سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ حالات۔ مومن کا امتحان ہے حالات سے، یعنی اس پر حالات آتے رہیں گے، کبھی حال اچھا، کبھی حال برا، اس کی تفصیل اتنی ہے عمر بسر ہو جائے۔ حالات، اور یہی مسئلے ہیں، مسئلے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی جو کہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ چاہے جتنا خوش نظر آئے، چاہے جتنا مالدار ہو، ارب پتی، کھرب پتی، کسی ملک کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے آگے بھی مسئلے ہیں، مسئلے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اسی کو حال سمجھ لیں، یہ حالات آتے ہیں، اور ان حالات کے آنے میں رب نے فرمایا بندے مومن یہی تیرا امتحان ہے، اچھا حال آئے شکر، کامیاب ہو گیا، برا حال آئے صبر، کامیاب ہو گیا، اور اچھا حال آیا شکر نہیں کیا، فیل، برا حال آیا صبر نہیں کیا، فیل۔ حالات ہر وقت یوں کروٹ نہیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، حالات آتے رہتے ہیں۔ رب نے فرمایا دنیا جو چاہے کرے، تو نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو بندے گھبرانا مت،
تجھ پر اگر خوشحالی اچھے دن آئیں تو بڑھ چڑھ کے شکر کرنا، اور اگر کوئی امتحان آ جائے، پرچہ بدل جائے، حال بدل جائے، تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے، رنج و علم ہو، بیماریاں جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں لیکن قدم نہ ہلنے پائے، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، تو کرنا صبر، رب نے فرمایا کامیابی کی سند میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کے لیے امتحان ہے، اور ہم سب اس وقت امتحان حال میں بیٹھے ہیں، امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اگر خوشی ہے تو اللہ توفیق دے، شکر کریں، اور اگر کوئی غم ہے تو دعا مانگے، مولا شکر کی توفیق بھی تجھے دینا ہے اور صبر کی طاقت بھی تجھے دینا ہے۔ مولا تیرے حبیب کے صدقے میں اگر تو نے خوشیاں دی ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، راج دیا ہے، گنج دیے ہیں، جاگیریں دی ہیں، مولا شکر کرنے کی توفیق بھی تو دے۔ اور اللہ اگر تو نے میرے امتحان کے لیے مصیبتیں مجھ پہ ڈالی ہے جو تیرے نیک بندوں پہ ہمیشہ آتی رہی، نبیوں کا امتحان ہوا، ولیوں کا امتحان ہوا، صحابہ کا امتحان ہوا، غوثوں کا امتحان ہوا، کتبوں کا امتحان ہوا، میں تو ذرہ ناچیز ہوں، مولا اگر میرا بھی امتحان ہے تو میں کمزور ہوں، صبر کی توفیق مولا تو دینا، وما لینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔